اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجیتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے کی جو کتابیں ہیں، یعنی پہلے جو مجھ سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، میں ان سب کو مانتا ہوں، ان سب کی تصدیق کرتا ہوں، جبکہ تورات جو میرے سے پہلے آئی ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ چیزیں جو تورات میں حرام کر دی گئی تھیں، کچھ چیزیں میں ان کو حلال کرنے والا ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ جو علماء کرام تھے، یہودی عالم دین تھے، انہوں نے کچھ چیزیں خود اپنے اجتہاد سے حرام کر دی تھیں، تو ان کا اجتہاد غلطی پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے حلال کر دیں۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ دشمن بن گئے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ دین کو اتنا آسان کر رہا ہے بندہ اللہ کا کہ اس نے وہ سب چیزیں جو حرام تھیں ان کو بھی حلال کر دیا ہے، اور یہ دین کو اپنی استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ اس طرح کر کے اور یہودی علماء نے آپ علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا اور آپ کے دشمن بن گئے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما جو کہ بین یدیہ جو مجھ سے پہلے آ چکا ہے، من التورات جیسے کہ تورات ہے، تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ سچی کتاب ہے۔ وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کروں، لَکُم تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیزیں جو کہ الذی حرما جو حرام تھیں، علیکم تم پر، یعنی پہلے تم پر کچھ چیزیں جو حرام تھیں میں ان کو تم پر حلال کروں، اس لیے تو میں آیا ہوں، اور ساتھ وَجِیتُکُم اور میں آیا ہوں بِآیَةٍ نشانی کے ساتھ، من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ فاتقوا اللہ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُون اور میرا کہا مانو۔ پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات سے آپ تک پہنچا ہوا ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور میری اطاعت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو تورات کی تصدیق کی، جبکہ آپ نے یہ سب کو فرما دیا تھا کہ میں تورات کو تبدیل کرنے تو نہیں آیا، لیکن میں صرف وہ چیزیں جو کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزا بطور حرام کر دی تھیں ان کو حلال کرنے آیا ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ علماء کرام جو یہودیوں کے تھے انہوں نے اپنے اجتہاد سے اجماع سے حرام کر دی تھیں ان کو بھی حلال کرنے آیا ہوں۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اونٹ کا گوشت جو تھا وہ ان پر حرام تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے حلال کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، گائے بھی حلال کر دی گئی۔ بکری کی چربی نہیں کھاتے تھے، وہ بھی ان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کر دی اللہ کے حکم سے۔ پھر ہفتہ کے دن وہ شکار بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو ہفتے کے دن کی وجہ سے عذاب ہوا تھا کہ وہ بندر بن گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے اتنا، ان کے یہودیوں کے جو علماء تھے، جو عالم دین تھے، وہ اتنا زیادہ مذہبی طور پر منسلک ہو گئے تھے کہ وہ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ان کے پاس جاتا اور ان کو کہتا کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے صحت کی دعا کر دو، تو وہ صحت کی دعا بھی ہفتے کے دن نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو صحت کی دعا کرنی ہے آپ کے لیے، یہ بھی دنیاوی کام ہے، اور لہٰذا ہفتے کے دن دنیاوی کام نہیں ہوتے، ہم آپ کے لیے صحت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو ایسی چیزیں جو تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ختم کر دی اور فرمایا اللہ بہت آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ پر سختی نہیں کرتا، تو آپ نے سختی کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اس پر عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بہت تکرار کی، بہت بحث و مباحثہ ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتنا ازبر کر دیا تھا کہ تورات کے بارے میں ہر بات کا ان کو علم تھا، اور جب کسی بات کے معاملے میں کچھ نشاندہی کرنی ہوتی یا اس کا کوئی ثبوت دینا ہوتا یا حوالہ دینا ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً تورات سے اس چیز کے بارے میں جس میں اختلاف تھا اس کا حوالہ تورات سے فوراً دے کر ان عیسائی علماء کو قائل کر لیتے، جبکہ اس طرح عیسائی علماء نے دیکھا کہ یہ تو ہماری وہ سب چیزیں جو ہم نے حرام کر دی تھیں وہ تو سب حلال ہوتی جا رہی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اتنی آسانی بناتے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے دین کا حلیہ ہی بگاڑتے جا رہے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، جبکہ یہ تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے ایک مہم چلا دی، ایک محاذ کھول دیا، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف بنا دیا، اور حتیٰ کہ ان کو کہا عیسیٰ علیہ السلام، کبھی لوگ جو ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے، کبھی ان کو مختلف انداز سے ان کو دین میں تبدیلی کرنے والا پاتے، وہ یہ کہتے کہ دین سے یہ تو پھرا ہوا ہے، خدا استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہمیں کیا یہ تعلیم دے گا۔ تو اس طرح سے یہودی علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے بہت بڑا محاذ بنایا، حتیٰ کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے یہودیوں نے مقدمہ قائم کر دیا، اور اس پر وہ حکومت سے ساز باز کر کے انہیں پھانسی کی سزا دلوا دی۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا جو پھانسی جو ان کی عدالت نے دینی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ بنا دیا، تو وہ پھانسی پہ چڑھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو زندہ سلامت۔ تو اس طرح سے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ انشاءاللہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور وہ دجال کو بھی ماریں گے،
تو وہ باقی ان کے بارے میں انشاءاللہ جب وقت ہوگا بیان کریں گے۔ تو اس طرح سے یعنی یہاں پر ہمیں یہ خبر مل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہفتہ کے دن جو شکار کرنے پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی تھی، اور دعائیں بھی نہ مانگتے تھے، اور حتیٰ کہ اس طرح کی اور بھی باتیں تھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سب ختم کر دیں۔ اسی طرح سے اب کچھ پرندے بھی تھے جو انہوں نے حرام کر دیے ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بھی حلال کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ گویا یہودیوں پر ہفتہ کے دن کی بڑی پابندیاں تھیں، وہ پابندیاں خود کچھ تو ان کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے خود پھر لگا لی تھیں۔ بڑی حد تک عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کہ میں پیغام الہی کو پوری طرح آپ پر پہنچانے آیا ہوں۔ فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو قائم کرنے آیا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی شریعت کی تعلیم بھی دی اور اس پر عمل بھی کیا، سوائے کچھ چیزوں کے جو حلال نہ تھیں ان کو حلال فرما دیا اللہ کے حکم سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی پیش گوئی ہیں، کیونکہ تورات میں بھی پیش گوئی کی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی عطا فرمائے گا تو وہ رسول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغمبری عطا فرمائی تو اس کا ذکر یہ تورات میں موجود تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر تورات نے دی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے لنگڑے چل پڑے، گونگے بولنا شروع ہو گئے، اندھے دیکھنے لگ گئے۔ پچھلے نبی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے چکے تھے۔ تو اب دیکھیں خود عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے لوگ یعنی کہ دیکھیں یہودی علماء جنہوں نے اپنے من گھڑت فتووں سے بہت ساری چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو حلال کر دیا۔ جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہفتہ کے دن مریض کو شفا کی دعا تک نہیں مانگتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن آپ مریض کی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹے گی بات اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح سے تو عیسیٰ علیہ السلام پر پھر انہوں نے دین کا الزام لگایا، اور ان کی تمام حالانکہ جو بھی دلیلیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو دلیل جو دیتے تھے وہ پھر اس کا حوالہ تورات سے دیتے تھے آیت پڑھ کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب تورات پڑھ کے وہ حوالہ دیتے تھے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی، گویا یہ جو یہودی علماء تھے یہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بہت ساری رسمیں اور رواج توڑ کر وہ آسانی پیدا کی لوگوں کو، اور اس طرح سے ان کی جھوٹی دلیلوں اور جھوٹی باتوں کی کلی کھول کر رکھ دی۔ تو یہ فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جو ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ اب تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یعنی دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ سے بندہ جب ڈرتا ہے اور پیغمبر کا کہا مانتا ہے تبھی وہ راہ ہدایت پاتا ہے، اور وہ راہ ہدایت وہی اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہم جو ہیں جب تک راہ ہدایت نہیں پائیں گے تو اللہ کی طرف ہم کیسے رجوع کر سکیں گے؟ تو اس لیے ہمیں راہ ہدایت ملتی ہی پیغمبروں سے ہے، جس طرح کہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ انہی کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف انہوں نے ہمارے اندر پیدا فرمایا، اور یہ کہ تقوی پیدا کرو یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی اللہ کے حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو اس نے گویا اللہ کی بات مان لی۔ تو اس لیے یہ جو ہے ہمیں یہاں اس آیت سے یہ سبق ملا ہے کہ ہماری نجات جو ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور افعال میں ہے، اور جو ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جس پر عمل کر کے دکھایا، سب کچھ شریعت میں موجود ہے، اور قرآن و سنت کا نظام، جو حسین نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اسی میں ہی ہماری نجات ہے، اور یہی ہمارے لیے باعث کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔